اچھا جی، کہتے ہیں کہ اگر عورت ڈلیوری کے وقت مر جائے تو وہ ڈائن بن جاتی ہے. ڈائن، واہ جی واہ، چڑیل بن جاتی ہے. یاد رکھو یہ بھی سب فالتو قسم کی باتیں ہیں، فالتو قسم کی باتیں ہیں. یہ بھی ہندو کلچر سے آیا ہے. شیطان جو ہے نا بعض مرتبہ ایسی ایسی باتیں ہمیں سکھا دیتا ہے کہ جن کی وجہ سے تعویذ گنڈے والوں کی دکانیں بہت چلتی ہیں، اور اس طرح کے وسوسے، اس طرح کی باتیں ہمارے دل دماغ میں بٹھا کر شیطان بہت اپنا کام نکالتا ہے. لوگ ان چیزوں کے چکر میں پڑ کر پھر شرک کرتے ہیں، بدعات، خرافات، تعویذ گنڈے، یہ سب چلتا ہے. اور وہ بیچاری جو مرنے والی ہمیشہ کے لیے اس سے ایک نفرت ہو جاتی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کتنی تکلیف میں دنیا سے جا رہی ہے. ارے بچے کو جنتے جنتے وہ دنیا سے چلی گئی، اپنے بچے کو تنہا چھوڑ کر. یار تم اس کو ڈائن بتا رہے ہو، چڑیل بتا رہے ہو. اسی لیے اسلام میرے عزیزو، ہمارا اسلام جو ہے نا دین فطرت ہے، نیچر کے مطابق ہے. ہمارے دین نے ہمیشہ دکھی دلوں کو سہارا دیا ہے. وہ عورت جو ڈلیوری کے وقت مر جائے، بچے کو جنتے ٹائم مر جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا شہید ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ حضور فرماتے ہیں وہ شہید ہے اور تم کہہ رہے ہو چڑیل ہے. ارے وہ تو شہید ہے بھائی، اتنی قربانی دے کے وہ دنیا سے جا رہی ہے. انشاءاللہ جنتی ہے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہے، اور جنت میں مزے اڑا رہی ہے. تو یہ بات غلط ہے کہ وہ ڈائن وائن بن جاتی ہے. یہ سب ہندو کلچر سے آتا ہے ہمارے یہاں. غسل جنابت کسے کہتے ہیں؟ غسل جنابت کے معنی ہوتے ہیں ناپاکی. جب آدمی ناپاک ہو گیا، ناپاک ہوتا ہے یا تو احتلام ہو جائے یا بیوی سے ملاقات کرے، ناپاک ہو گیا. ناپاک ہونے کے بعد پاکی حاصل کرنے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غسل جنابت. ناپاک ہونے کے بعد پاکی حاصل کرنے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے وہ غسل کیا کہلاتا ہے؟ غسل جنابت. اور یہ غسل کرنا واجب ہے. اگر آپ نے یہ غسل نہیں کیا تو جب تک غسل نہیں کریں گے آپ ناپاک رہیں گے. اور جب ناپاک ہوں گے تو ناپاکی کی حالت میں نہ آپ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے، اور نہ مسجد کے اندر داخل ہو سکتے، نہ طواف کر سکتے، کیونکہ ناپاک ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کے اندر. مجھ سے ایک صاحب نے مسجد کے اندر پوچھا، مسجد کے اندر کھڑے ہو کر، کہ جی بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد کیا غسل کرنا پڑتا ہے؟ میں نے کہا تو نے آج تک کیا کہ نہیں کیا؟ کہ میں نے تو کبھی نہیں کیا، میں نے تو کبھی نہیں کیا. یہ حال ہے مسلمانوں کا. مسجد میں کھڑا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے. سوچ کے دیکھیں آپ، زندگی گزر گئی اسی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے. قرآن بھی پڑھتا ہوگا معلوم نہیں، اور ساری زندگی ناپاکی میں گزار دی. تو بھائی یاد رکھیں یہ جو غسل جنابت ہے یہ واجب ہے. جب تک آپ غسل نہیں کریں گے پاک نہیں ہوں گے، اور جب تک پاک نہیں ہوں گے تو نہ مسجد میں جا سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے، نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے، نہ طواف کر سکتے. تو معلوم ہو گیا غسل جنابت کسے کہتے ہیں.